بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ پہلا معجزہ، اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر ایک مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے پڑے ہوئے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس بے حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالان اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ بازار میں اس کا پروگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی سوزش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلیم کے رنج اور غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی۔ ارحم الراحمین یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی برت اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروگنڈوں اور ان کے شکوک اور شبہات کا بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برت اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم تاب سے زیادہ روشن آشکارا ہو گیا، اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کو نام و نشان نہیں ہے، تو آپ نے اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ صوبی حجر یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑے بڑے سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ با موسیٰ من بعث،
یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برأت کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے۔ پارہ 22 سورۃ احزاب آیت نمبر 69۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ دوسرا معجزہ میدان طیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون والی پوسٹ میں گزر چکا ہے۔ قرآن مجید کی آیت جس میں ہے فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پارہ 1 سورۃ بقرہ آیت نمبر 60 میں پتھر سے یہی پتھر مراد ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان طیہ میں مقیم تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوا تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور دوسرا سلوا پکی ہوئی بھیڑی تھی جو دیکھنے میں ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اور تم پر من و سلوا اتارا۔ اس من و سلوا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد یعنی ایمان کے کمزور لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب گیا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسے نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے پہلے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ منقول تفسیر روح البیان البقرہ آیت نمبر 97۔ گھر میں فریج رکھنا حرام ہے۔ مجھے ایک بار ایران کے ایک گمنام قصبے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ اصفہان اور شیراز کے درمیان تھا، میں اس کا نام بھول گیا ہوں۔ مجھے وہاں رات گزارنا پڑ گئی۔ میں یہ جان کر حیران رہ گیا کہ پورے قصبے میں فریج نہیں تھا۔ میزبان نے بتایا کہ ہم خوراک کو فریج میں رکھنا گناہ سمجھتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ بولا، شاہ ایران کے دور میں حکومت عوام کو فریج خریدنے کی ترغیب دیتی تھی، قسطوں پر ٹی وی اور فریج مل جاتے تھے، مگر پورے شہر نے فریج خرید لیے۔ ہمیں چند دن بعد احساس ہوا ہمارے دل تنگ ہو گئے ہیں۔ ہم نے فالتو کھانا فریجوں میں رکھنا شروع کر دیا ہے۔ لوگ اس سے پہلے اضافی کھانا ضرورت مندوں یا ہمسایوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، تو
ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے تیار شدہ کھانے ہمسائے کے گھر بھجواتا تھا اور ہمسائے اپنا کھانا ہمیں دے دیتے تھے۔ فریج نے میزبانی اور محبت کا یہ سلسلہ روک دیا۔ ہمارے امام صاحب نے ایک دن پورے شہر کو اکٹھا کیا اور فریج کو حرام قرار دے دیا۔ حکومت نے بہت زور لگایا لیکن ہم لوگوں نے اپنے فریج بیچ دیے یا پھر اپنے دو دروازے کے رشتہ داروں کو دے دیے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہمارے قصبے نے فریج واپس نہیں آیا۔ میں نے پوچھا اس سے کیا فائدہ ہوا؟ وہ ہنس کر بولا بہت فائدہ ہوا۔ ہمارے پورے شہر میں کوئی شخص غرض کہ کوئی جانور اور پرندے تک بھوکے نہیں سوتے۔ لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور باقی کھانا کسی نہ کسی مسکین، حاجت مند یا بھوکے تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو ہم لوگ ہمسایوں میں بھی کھانا بانٹتے ہیں، یوں پورے شہر میں کوئی بھوکا نہیں رہتا، اور نہ ہی کوئی انسان اور نہ ہی کوئی جانور۔ اس پوسٹ کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی دلوں کو کشادہ کریں، اپنی رزق میں دوسروں کو بھی شامل کریں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، نہ جانے کتنے لوگ بھوکے پیاسے ہی سو جاتے ہوں گے۔ ذرا انہیں پورا سوچیے گا، ذرا نہیں بلکہ پورا سوچیے گا ضرور کہ وہ شہر کتنا برکت والا ہوگا جہاں نہ صرف انسان بلکہ جانور اور چرند پرند تک بھوکے نہیں رہتے۔ جزاک اللہ خیرہ۔